میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں یہ مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارا سلسلہ بے مثال بچپن دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، محرم شریف کی مناسبت سے ہم اس میں ائمہ اہل بیت اطہار کے بے مثال بچپن کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف سادات کرام سے کیسے محبت کرتے تھے، وہ کس قدر سادات کرام کی محبت اپنے سینوں میں بسائے ہوئے تھے، اور آخر میں ہم مدنی منوں کے سوالات بھی لیتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اسی سلسلے میں ہوتا ہے، تو آپ تیار ہو جائیے اس سلسلے کو سننے کے لیے، اور اگر آپ ڈھیر معلومات کا خزانہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے پاس کاپی پین قلم اٹھا لیں، اور جو مدنی چینل کے ہمارے ناظرین مدنی منع ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں، ہمارے مدنی منع جو کچھ سنائیں گے اس کو بھی یاد رکھیں، اور جو کچھ آپ سنیں گے اس سلسلے میں سب کچھ یاد رکھیں، اور یہ بھی نیت کیجئے عمل کرنے کی جو چیزیں ہیں ان پر ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سنتے ہیں آج کا واقعہ، حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب عمر بن سعد نے نہر فرات پر 500 پہرہ دار بھیج کر ساقی کوثر صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا تھا۔ اور پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس نہر سے چڑیوں کو پانی پینے کی اجازت تھی، جانوروں کو اجازت تھی، کووں کو اجازت تھی، مگر آل رسول پیاسی تھی، ان میں سے کسی کو بھی پانی کی اجازت نہ تھی، ان سب پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ماحول یہ تھا کہ اونو محمد شہید ہو چکے ہیں، اور حضرت قاسم اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت سے سرفراز ہو چکے ہیں، اور اب امام مظلوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ آپ خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر آپ ان کے پاس جاتے ہیں، اور آپ اس مدنی منع بلکہ حقیقی مدنی منع کو گود میں اٹھا کر میدان کربلا میں لاتے ہیں۔ یہ اس لیے تھا کہ شاید ان بدبختوں کو اس مدنی منع پہ رحم آ جائے اور کچھ پانی وہ دے دیں، مگر وہ تو بہت سخت دل لوگ ثابت ہوئے کہ جب آپ میدان کربلا میں پہنچے اور آپ کی گود میں آپ کا ننھا منا شہزادہ علی اصغر تھا، تو آپ جیسے ہی پہنچے ہیں آپ نے اپنے شہزادے علی اصغر کو ان کے سامنے کیا۔ ان میں سے ایک بدبخت شخص نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر تیر چلا دیا، جس کی وجہ سے وہ ننھے منع شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں ہی ذبح ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خون زمین پر گرا دیا اور دعا کی، الہی عز و جل، اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو ہمارا انجام خیر سے فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔ پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا گئے، پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پر ہے جو بے کھلے مرجھا گئے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے مثال بچپن شہادت برا ہے۔
آپ کو بچپن میں ہی شہید کر دیا گیا۔ پیارے مدنی منوں، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے تھے، اولاد رسول میں سے تھے، لیکن افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون انور کی بھی قدر نہ کی۔ اور اس اولاد کے تو فضائل کس قدر زیادہ ہیں، حدیث کی کتابیں اس فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ آئیے ہم چند فضائل سنتے ہیں کہ اہل بیت کے کیا فضائل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ میں اور تم اور حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور ہماری ازواج مطہرات ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گی، اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی فضائل ہیں۔ کوئی مدنی منا بھی ہمیں کوئی فضیلت سنانا چاہے گا؟ اچھا ماشاء اللہ، آپ سنانا چاہیں گے؟ اللہ انہیں مائک دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان والوں کے لیے امن کے باعث ہیں، اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امن کے باعث ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ستارے آسمان والوں کے لیے امن کا باعث ہیں، اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امن کا باعث ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے سنا یہ اہل بیت کی فضیلت ہے کہ یہ زمین والوں کے لیے امن کا باعث ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم واقعہ بھی سنتے ہیں جس میں سیدزادوں کے احترام کے بارے میں بہت سے مدنی پھول ملتے ہیں، اور یہ واقعہ بہت ہی پیارا ہے۔ آئیے یہ واقعہ ہم توجہ سے سننا ہے۔ تیار ہیں سب؟ سبحان اللہ، سارے مدنی منع تیار ہیں، جو گھر میں بیٹھے ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تیار ہو جائیں۔ آئیے سنتے ہیں وہ سٹوری، وہ واقعہ، وہ کہانی جس میں ہمیں مدنی سیدزادوں سے محبت کے مدنی پھول ملتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں، ایک بہت ہی امیر مسلمان تھا۔ ایک دن اس کے گھر کے دروازے پر دو مدنی منع کھڑے تھے۔ وہ سیدھا کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرے پر دھول پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ مکان کا مالک باہر آیا۔ اس نے پوچھا، اے منو، آپ کو کیا کام ہے؟ بڑے بھائی نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے کہ انکل، کہ چچا جان، کربلا سے جو قافلہ لوٹا تھا ہم بھی اسی کی نسل سے ہیں، اور وقت وقت کی بات ہے ہم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ 3 دن کا فاقہ ہے، بالکل کھانا نہیں کھایا۔ جس رسول ہاشمی کا خون ہماری رگوں میں ہے ان کے واسطے ہم پر رحم کیجیے، اور ہمیں کچھ سہارا مل جائے اور کچھ کھانا مل جائے۔ اس امیر مسلمان نے کہا، میں نے تمہاری بات سمجھ لی، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم سیدزادے ہو؟ لاؤ سند پیش کرو۔ آل رسول کہہ کر بھیک مانگنا یہ تو لوگوں کا طریقہ کار بن گیا ہے۔ یہ سن کر دونوں شہزادوں کی آنکھیں نم ہو گئی، دونوں رونے لگے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا۔ گرمی کی شدت تھی، چرند پرند سبھی اپنی اپنی پناہ گاہوں میں جا چھپے تھے، مگر آل رسول کے ان شہزادوں کے لیے بھی کوئی جگہ نہ تھی۔ ایک دیوار کے سائے میں یہ دونوں مدنی منع بیٹھ گئے۔ وہ دیوار ایک مجوسی کے گھر کی تھی۔ یہ دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے، اور بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، اگر اس شخص نے بھی ہمیں اس دیوار کے سائے سے اٹھا دیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اس طرح کی باتیں جاری تھی۔ مجوسی گھر میں سویا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، وہ باہر آیا، اور باہر آ کر اس نے ان دونوں مدنی منوں سے پوچھا، اور جب اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو یہ مدنی منع گھبرا گئے کہ شاید یہ بھی ہمیں اس دیوار کے سائے سے اٹھا دے گا۔ وہ گھبرا گئے اور گھبراتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا، ہم آل رسول ہیں، ہم یتیم ہیں، 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، آپ ہمیں نہ اٹھائیے گا، ہم شام کو خود ہی چلے جائیں گے۔ اسے رحم آ گیا، اس مجوسی کو بچوں پر رحم آ گیا، وہ ان کو گھر لے گیا، اور بیوی سے کہا، یہ نازوں سے پلے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، ان کے گھر کی عظمت تمہیں معلوم ہے، ان کی خدمت کرو اور ان کو نہلاؤ۔ وہ بیوی بھی بڑی بخت آور تھی،
وہ بیوی بڑی خوش قسمت تھی، اس نے مدنی منوں کو نہلایا، سرما ڈالا، تیل سر پہ ڈالا اور کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر۔ ادھر وہ مسلمان جس نے اس مدنی منوں کو اٹھایا تھا، اپنے گھر کے پاس سے دور کیا تھا، ادھر وہ مسلمان جب سویا تو گھبرا کر اٹھا اور بلند آواز سے شور کرنے لگا، کہنے لگا او میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری مٹی برباد ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا، اٹھا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں کہ آج کس بے دردی سے میں نے ان یتیم سید زادوں کو اٹھا دیا تھا، اور اسی کے بارے میں میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اب میرا کیا بنے گا، اب میرا کیا ہوگا؟ کیا لوگوں نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ اس نے کہا میرا خواب یہ ہے کہ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ لوگ بھاگ کر جنت کی طرف جا رہے تھے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ایک ایک کر کے جنت میں داخل ہو رہے تھے، میں بھی جانے لگا تو جنت کے پاس بان نے روک دیا، تو میں نے کہا مجھے کیوں روکا ہے، میں بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تو فرشتے نے کہا تم امتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرشتے نے کہا ثبوت دو، سند پیش کرو، تم کیسے امتی ہو؟ اس کے بغیر تو تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب تم سے رحم و کرم کی کوئی بات نہ ہوگی، اصول کی بات ہوگی جس کا آغاز تم نے ہی کیا ہے۔ یعنی وہ سیدزادے جب آئے تھے اس نے کہا تھا سند پیش کرو، تم سیدزادے ہو، تو اس طرح لوگوں کا طریق بن گیا ہے، وہ بھیک مانگتے سیدزادے کہلاتے ہیں۔ تو فرشتے نے بھی اس کو یہی باتیں کہی، تم امتی ہو، سند پیش کرو، اب تم سے اصول کی بات ہوگی، اب جاؤ، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میں اٹھ گیا، اور اب میرا کیا بنے گا؟ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ جاؤ جلدی سے بچوں کی تلاش کرو کہ وہ بندی منع کہاں ہیں۔ اس نے تلاش شروع کر دی، سارا دن تلاش کرتا رہا۔ وہ تلاش کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا مجمع ہے اور لوگ جمع ہیں اور خیرات بٹ رہی ہے اور لوگ اسے لے رہے ہیں۔ وہ اسی کے گھر پر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ لوگوں میں اشرفیاں ان شہزادوں کے سر پہ اتار اتار کر لوگوں میں بانٹ رہا تھا۔ اس مجوسی کو اس نے جا کر کہا کہ اللہ کے بندے، میں آپ کو 10,000 اشرفیاں دوں گا، سونے کے سکے دوں گا، مجھے یہ بچے واپس کر دو تاکہ میں تھوڑی سی ان کی خدمت کر لوں۔ مجوسی کہنے لگا اچھا اس جنت کو بیچ دوں جس کے اندر تجھے جانے سے روک دیا گیا ہے؟ تجھے معلوم نہیں جس کے شہزادوں کو تو نے دتکارا تھا وہ مدینے والے مصطفیٰ مجھے خواب میں آ کر مسلمان کر گئے ہیں، اور میری بیوی بھی مسلمان ہو چکی ہے، اور جن شہزادوں کے صدقے ہمیں یہ ایمان ملا ہے، دو جہاں کی ہمیں نعمتیں ملی ہیں، ان کو ہم آپ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ اس گھر کے مالک ہیں، مہمان نہیں۔ مجوسی وہ جو مسلمان ہو چکا تھا اس نے کہا اب یہ شہزادے اس گھر کے مالک ہیں، یہ میرے مہمان نہیں، اب تم جاؤ۔ وہ رونے لگا، چیخنے لگا اب میرا کیا ہوگا؟ وہ شہزادوں کی نظر اس مسلمان پر گئی جو رو رہا تھا، تو بڑے نے کہا ہم نے بڑے بڑے غم اٹھا لیے مگر اس کے رونے کا غم ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا۔ جو کچھ اس نے ہم سے کیا وہ اس کا شیوا تھا، وہ اس کی عادت تھی، ہم تو ان سے اپنے گھر کی عادت ہی برتیں گے۔ ہمارے گھر کی عادت ہے معاف کر دینا، اور جو ہمارے در سے بھیک مانگتا ہے اور ہم اس کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور جنت میں تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے۔ دیکھا پیارے مدنی منوں، سادات کرام سے محبت کرنے والوں کو ایمان کی دولتیں مل جاتی ہیں۔ سادات کرام سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا کتنے فضائل ہیں، اور اب ہم نیت کرتے ہیں اگر سید زادہ ہمارے سامنے ہوگا تو ہم اس کی قدر و احترام کریں گے۔ اگر ہمارے دسترخوان پہ کوئی سید زادہ بیٹھا ہوگا تو جب تک وہ کھانا شروع نہ کر دے تو ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے۔ یعنی یہ ساری احترام کی باتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم سادات کرام کا احترام کریں گے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مدنی منوں آپ بھی نیت کر لیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہمارے، اور جو ناظرین بڑے ہمارے نوجوان اسلام بھائی ہیں وہ بھی نیت کریں
انشاءاللہ ہم بھی سادات کرام کے محبت، ان سے محبت کر کے، ان کا احترام کر کے یہ برکتیں حاصل کریں گے. اور ان کی فضیلت، یعنی ان کے احترام کی فضیلت کیا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ تیمور گزرا ہے. پہلے دور میں ایک بادشاہ تیمور جس کا نام تھا وہ گزرا. وہ جب مرض موت میں مبتلا ہوا، ایک دن اسے شدید درد ہوا کہ اس کا منہ کالا ہو گیا، اس بادشاہ کا منہ سیاہ ہو گیا. جب حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بادشاہ تیمور نے کہا میرے پاس عذاب کے فرشتے آئے تھے، اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ میری اولاد سے محبت رکھتا تھا اور ان کی خدمت کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور پھر وہ فرشتے چلے گئے. دیکھا پیارے مدنی منو کہ اولاد رسول سے محبت کرنے کے کس قدر فضائل ہیں کہ عذاب کے فرشتے بھی اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں جو اولاد رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، حضرت امام حسین سے محبت عطا فرمائے، حضرت امام حسن سے محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم مدنی منوں کے سوال بھی لیں گے، تو ہمارے مدنی منع بیچارے بہت مشتاق ہیں سوال پوچھنے کے. آئیے ہم سوال لیتے ہیں. ہمارے مدنی منع ہم سے سوال کریں گے، ہم ان کے جواب بھی دیں گے. آئیے آپ میں سے کوئی مدنی منع ہم سے سوال کرے گا؟ آپ کریں گے؟ ماشاء اللہ. انہیں مائک دیجیے حضور. جی مدنی منع آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام محمد حارث ہے اور میرا بھی ایک سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی سنا ہوگا، لوگ کہتے ہوں گے یہ عاشورہ کا دن ہے، اس دن نیاز پکائیں گے. عاشورہ عاشورہ، یہ عاشورہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا سوال ہے. عاشورہ، اس کا جواب یہ ہے 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہتے ہیں. 10ویں محرم الحرام کو عاشورہ بولا جاتا ہے. اس کے بڑے فضائل ہیں. جی دوسرا سوال کون سے آپ کرنا چاہیں گے؟ جی انہیں مائک دیجیے. جی عاشورہ کے دن بہت سے واقعات ہوئے، آپ ہمیں کچھ سنا دیں. سبحان اللہ. عاشورہ کے دن بہت سے واقعات ہوئے، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ سنا دیں. تو اگر آپ ہی سنا دیں، سنائیں گے سارے؟ اچھا ماشاء اللہ. پھر کون سنائے گا؟ جس کو واقعہ جو یاد ہے وہ کھڑے ہو کے سنا دیں. ہاں آپ سنائیں گے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. انہیں دیجیے، یہ بھی کچھ سنانا چاہ رہے ہیں. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی آپ بھی کچھ سنانا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نجات پائی. سبحان اللہ. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نجات پائی تھی. اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جوتی پہ ٹھہری. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو پانی کا عذاب آیا تھا اور آپ کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، وہ اسی دن 10 محرم الحرام کو ٹھہری تھی. اور کچھ آپ سنانا چاہیں گے؟ ان مدنی منع کو دیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور مزید وہ اسلام بھی بتانا چاہیں گے؟ یہ ان کو دیجیے مائک. اس دن آب زمزم سب پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے. تبھی تو ہمارے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو اس دن غسل کرے گا، یعنی 10 محرم کو جو غسل کرے گا، وہ سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہے گا. تو پیارے مدنی چینل کے ناظرین آپ اسے یاد رکھ لیجئے کہ 10 محرم کو غسل کرنا اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں. کون نہیں بیماریوں سے بچنا چاہے گا؟ آپ سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم 10 محرم کو غسل کریں گے اور بیماریوں سے محفوظ رہ کر دین متین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اور مزید کوئی بتانا چاہے گا؟ ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی بتائیں گے. جی اس دن چاند ستارے سورج پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ. اسی دن چاند ستارے اور سورج پیدا کیے گئے تھے. آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اور مزید کوئی مدنی منع ہمیں بتانا چاہیں گے اس دن کیا ہوا؟ یہ انہیں دیجیے مائک. اسی دن فرعون غرق ہوا تھا. اللہ اکبر. اسی دن فرعون کو غرق کیا گیا تھا. فرعون دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا. اور کوئی اسلام بھائی واقعہ سنانا چاہے گا؟ جی آپ سنانا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ.
جی اسی دن جنت کو پیدا کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، اسی دن جنت کو پیدا کیا گیا تھا۔ ماشاء اللہ، جنت بھی 10 محرم الحرام کو پیدا کی گئی تھی۔ تو میرے پیارے اسلامیو، آپ نے دیکھا سنا، مدنی منع نے ہم سے سوال کیا کہ اس دن بڑے واقعات ہوئے تھے، بہت سے واقعات ہوئے تھے، اور اسی لیے 10 محرم کی فضیلت بھی بہت ہے، اس کا روزہ رکھنے کا بھی کہا گیا، کیونکہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور 1 سال کے گناہوں کی معافی بھی اسے ملتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں، اور یہ سارے فضائل حاصل کرنے کے لیے آپ کو نیتیں کرنی ہے، اچھی نیت کریں گے تو ہمیں عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر ہم اچھی نیت نہ کر سکے تو پھر افسوس، ہمیں عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں اچھی نیتیں کر کے یہ سارے عمل کریں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی سوال ہے؟ آپ نے سوال کرنا ہے؟ جی کیجئے، حنزلہ کو دیجئے۔ کیا 10ویں محرم کو جیب خرچی زیادہ لینی چاہیے ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کیا 10ویں محرم کو جیب خرچی زیادہ لینی چاہیے؟ آپ نے فائدے کا سوال پوچھا آپ نے۔ چلیں ماشاء اللہ عز و جل، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جیب خرچی زیادہ لینی چاہیے یا کم لینی چاہیے۔ ویسے اتنا تو ہمارے علماء کرام اور اسلامی زندگی کے اندر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے یہ لکھا ہے کہ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکانے چاہیے۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے، بال بچوں کے لیے اچھے کھانے پکائے گا، اس کے گھر میں سال بھر تک برکت رہے گی۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے گھر میں جو اچھے کھانے پکائے، ڈشز پکا کے اپنے بال بچوں کو کھلائے، مدنی منوں کو کھلائے، اپنے گھر میں اگرچہ کھلائے، اس کے گھر میں سال بھر برکت رہے گی۔ سبحان اللہ۔ مدنی منع نے سوال کیا کہ وہ جیب خرچی کیا زیادہ لینی چاہیے؟ سبحان اللہ، اگر نیاز امام حسین کی نیت کر کے والد صاحب ان کو جیب خرچی زیادہ دیں گے تو اس کی بھی فضیلت پائیں گے، اور سال بھر تک انشاءاللہ ان کے گھر میں بھی برکت کی امید ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے لکھا ہے، یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ مزید لکھا ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے، یہ بہت آزمودہ ہے برکت کے لیے۔ یعنی اگر کوئی برکت چاہتا ہے، میرے گھر میں برکت ہو، تو وہ کھچڑا پکائے اپنے گھر میں، اور آپ کی نیاز کا کھچڑا بانٹے یا گھر والوں کو کھلا دے، انشاءاللہ عز و جل اس کے گھر میں سال بھر تک برکت رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات بھی ہے، وہ بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما استعمال کرتا ہے، اسمد سرما استعمال کرتا ہے، آنکھوں میں لگاتا ہے، اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یوم عاشورہ والے دن سرما نہ لگانا بھولیے گا، اور سرما کون سا؟ اسمد سرما۔ اگر وہ سرما آپ لگائیں گے، انشاءاللہ عز و جل حدیث پاک کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ سبحان اللہ، آنکھوں کی حفاظت بھی ہوگی، اور حدیث پر عمل کی نیت سے اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل جو کچھ ہم نے سنا ہے، یہ واقعات سنے ہیں، محبت والے واقعات، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جن باتوں پر ہمیں عمل کرنے کا کہا گیا اس پر ہمیں عمل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔